اور آج کا جو سیگمنٹ ہے وہ پاکستان میں نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے حوالے سے ہے، ڈیجیٹل معیشت سکھانے کے لیے ہے، اس کا حصہ بنانے کے لیے ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا زبردست انقلابی قدم بھی اٹھایا گیا ہے، جہاں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ملک کے سب سے بڑے ڈیجیٹل روزگار پروگرام صلاحیت بڑھاؤ اپنا کماؤ کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں 3000 سے زائد کلاس رومز میں لاکھوں افراد نے اس تربیتی پروگرام کی پہلی کلاس میں شرکت کی ہے، اور نہ صرف نوجوان بلکہ خواتین اور حتیٰ کہ بچے بھی اس مفت تربیتی پروگرام کا حصہ بنے ہیں، جس میں ای کامرس سکھائی جا رہی تھی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں، فری لانسنگ کا عمل کیسا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن روزگار کے جو دیگر مواقع ہیں اس پر عملی تربیت دی جا رہی ہے۔ پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اسے مفت فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ ہنر ہر دروازے تک پہنچے اور ہر شہری کو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے کمانے کا ایک اچھا موقع بھی مل سکے۔ اس اقدام کی قیادت کر رہے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ ملک وقاص سعید، جو ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جنہوں نے پہلا لیکچر دیا اور شرکاء کو ای کامرس کے مواقع اور ڈیجیٹل دنیا میں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے یہ راستے بھی دکھائے ہیں۔ یہ پروگرام 1 مئی سے شروع ہوا، 10 مئی تک روزانہ رات 9 سے 11 بجے تک جاری رہا، جس کے اختتام پر باقاعدہ سرٹیفکیٹس بھی جاری کیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ صلاحیت بڑھاؤ اپنا کماؤ پروگرام کے پیچھے جو فیسز موجود ہیں، ملک وقاص اس وقت انہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ وقاص، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا میں بتائیے کہ صلاحیت بڑھاؤ اپنا کماؤ اس پروگرام کا آئیڈیا کہاں سے آیا، کس ویژن کے تحت یہ شروع کیا گیا؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ 31% پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹس کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 31% ہماری یوتھ اس ٹائم ان امپلائڈ ہے، جس میں میجورٹی پروفیشنل ڈگری ہولڈرس کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ خواتین کی کتنی بڑی تعداد ہے جو گھروں میں بیٹھ جاتی ہے، ایون کہ پروفیشنل ڈگریز کرنے کے بعد گھروں میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو ایک نیو ڈیجیٹل سکلز ہیں اے آئی کے بعد آنے کے بعد بھی وہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں، اور پھر جو لوگ پیڈ کورسز کے نام پہ دھندا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ بھی فائنینشیل ایکسپلوٹیشن لوگوں کی کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس کام میں آگے بڑھیں اور اپنے نوجوانوں کا، خواتین کا ہاتھ ہمیں۔ تو ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے ڈیجیٹل سکلز اور وہ سکلز جو کہ اس وقت مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ کے اندر گیپ جن کا موجود ہے، ہم نے ان کو فری آف کاسٹ کیا۔ ہم نے ٹرینرز کو اپنے ساتھ ملایا، پاکستان کے میجورٹی جو آئی ٹی ایکسپرٹ جو ٹاپ لیڈ براس میں موجود ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اپنا کماؤ کے نام سے ہم نے پلیٹ فارم لانچ کیا تاکہ لوگوں کو ان کی گھروں کی دہلیز تک چلے۔ اور اس طرح کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ہم نے پورے پاکستان میں آن لائن تو لوگوں کو کلاس رومز کروائی ہیں، لیکن ہماری فزیکل کلاس رومز بھی چل رہی تھیں، مساجد کے اندر چل رہی تھیں، اکیڈمیز کے اندر، اسکولز کے اندر، میرج ہالز کے اندر، گراؤنڈز کے اندر، ایون کہ چرچز کے اندر چل رہی تھیں۔ تو ایک پوری انکلوزیوٹی اس پورے پروگرام کے، یعنی کہ ایک بڑے اسکیل پر اس کو پھر آپ لوگوں نے ایگزیکیوٹ بھی کیا ہے۔ کیا رسپانس آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ اس سے کم رسپانس آپ کو ملا یا اس سے زیادہ رسپانس آپ کو ملا؟ ہمارا رسپانس کی ایکسپیکٹیشن اس والے سے تھوڑی سی کنسرن تھی کہ لوگ بہت زیادہ ڈر چکے ہیں، افریڈ ہیں، کیونکہ فائنینشیل ایکسپلوٹیشن جس قدر انسٹیٹیوٹس نے، اداروں نے کی ہے، اور جس اسکیمز، فراڈز یہ حصہ رہے ہیں، تو لوگ ڈرتے تھے کہ اچھا یہ پتہ نہیں اسکیم نہ ہو، یہ ایسا ویسا نہ ہو۔ لیکن جب انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لیا، اس پروگرام میں انہوں نے انرول کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا واقعتاً ایک ٹاپ ناچ جو ٹیکنیکل سکلز ہیں وہ ان کو گھروں کی دہلیز تک مل رہے ہیں، تو پھر ان کا جو کنسرن اور فیئر وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو ہمیں ان ایکسپیکٹلی میسو رسپانس ہمیں ملا، اور لاکھوں کی تعداد میں رجسٹریشن۔ اور جب آپ نے پہلا ای کامرس پر لیکچر دیا اس وقت کیا آپ نے وہاں پر دیکھا، جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے ان کا رسپانس کیسا تھا؟ لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ ہیں، لوگ ڈرتے ہیں اپنی تعلیم کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے، کہ میں شاید پرائمری فیل ہوں، یا میں انڈر میٹرک ہوں، یا پھر میری عمر بہت گزر چکی ہے، یا میں تو گھر کی خاتون ہوں، مجھے تو یہ باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن جب ہم نے ان کے یہ سارے فیئر فیکٹرز کو ایڈریس کیا کہ نہیں، آپ اس میں تعلیم کی قید نہیں ہے، نہیں اس میں آپ گھر بیٹھے بھی کام کر سکتی ہیں، نہیں آج کل یہ اتنے بھی ٹیکنالوجیز ہیں یہ آپ گھر بیٹھے ان کو یوز کر سکتے ہیں، تو یہ ان کا سارا وہ کلیئر ہو گیا اس کو۔ ٹھیک ہے وقاص، ابھی اگر اس کو ہم دیکھیں، جیسے آپ نے کہا اس میں خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، بچوں کے لیے اسپیسیفکلی میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، نو ڈاؤٹ بڑا اچھا پروگرام ہے، فری آف کاسٹ ہے، 10 دن کی آپ نے وہ ایک جو کلاسز ہیں وہ بھی دی گئی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اسکولز کو یہ انیشیٹو لینا ہوگا کہ اسکول سے ہی اگر ہم اس کو سٹارٹ کریں، اوبیسلی اتنے بڑے پیمانے پر ان تمام تر چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہر بار شاید اتنا آسان نہ ہو، ہر بار شاید اتنا رسپانس نہ ملے، تو اگر ہم گراس روٹ لیول پر ہی جا کے کوشش کریں، اس آئیڈیا کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت زبردست آئیڈیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اوپر فرض
فرض بھی ہے, قرض بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو AI, روبوٹکس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان چیزوں کے اندر تیار کریں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہماری ہی ایک افواج ہیں, ہمارے اداروں نے اس وقت کس قدر کارکردگی دکھا کے ہمارے ملک کا دفاع کیا, تو ہمارے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نیکسٹ جنریشن ایسی پاکستان کی بنائیں جو ٹیکنالوجیز کے ساتھ آراستہ ہو. تو اس میں ہم اپنا کماؤ کے انیشیٹو سے کوئی بھی اسکول جو کہ ہمارے ساتھ کولیبریشن کر کے اپنے اسکول کے بچوں کو ورکشاپس کروانا چاہتا ہے, ویکلی پروگرامز کروانا چاہتا ہے, سمر پروگرامز کروانا چاہتا ہے, تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کولیبریشن کو تیار. ٹھیک ہے. اچھا, مکمل جو کوشش کی جا رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر کسی کو بااختیار بنایا جائے کہ وہ اپنا خود ہی کما رہا ہے, اپنا تمام تر سرکل خود ہی چلا رہا ہے. کس حد تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو معاشی خود مختاری ہے اس پروگرام کے تھرو ان لوگوں کو مل سکتی ہے؟ انٹرپرینورشپ کتنی ہم ڈیولپ لوگوں میں کر سکتے ہیں کہ ہمیں صرف جابس ڈھونڈنی نہیں ہے, ہمیں جابس کریٹ کرنی ہے بیسیکلی؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہماری کیس سٹڈیز. ہمیں بھی کانفیڈنس تب ملا جب ہم نے اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز دیکھی. ہم نے اس پروگرام کو لانچ کرنے سے پہلے مختلف کورسز کروائے, مختلف پروگرامز کروائے. ہم نے یہ چیز ایکسپیریمنٹ کی کہ اچھا جو چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ ایک عام شخص معاشرے کا اس کو سیکھ کے کیا اس میں اپنی دولت بنا سکتا ہے, اپنا پیسہ بنا سکتا ہے, نہیں بنا سکتا. تو یہ چیز ڈیفینیٹلی ڈویبل ہے. آپ بڑے بڑے ای کامرس کے اونرز کو دیکھیں, ان کی کوئی بہت بڑی ایجوکیشن نہیں ہوتی, لیکن ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک بلو پرنٹ ہوتا ہے. اگر وہ بلو پرنٹ, وہ میپ ان کو ہم دے دیں اور اس کے اوپر ہم ان کو مکمل کنسلٹیشنز کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص IT سکلز کے اندر کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جو سرٹیفکیشنز اب ہیں, جو سرٹیفکیٹس بھی جاری کیے جائیں گے, کتنا میں اس کو کہوں ویلیڈیٹی کے حوالے سے, اوتھینٹسٹی کے حوالے سے, کہ اگر کہیں پر بھی اگر وہ جا رہے ہیں ایسا جاب کرنے بھی اگر کہیں پہ جا رہے ہیں تو یہ سرٹیفکیٹ کتنا ہیلپ فل ہوگا؟ سر, سرٹیفکیٹ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی کمیونیکیشن, اس کا کانفیڈنس, اس کا نالج. ہم یہ چیز دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہوگا انشاءاللہ, اور وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی کاسٹ فرام دیم, انہوں نے فری آف کاسٹ یہ کورس کیا. ہمارا گریجویٹ جب کسی جگہ پہ جا کے انٹرویو روم میں جا کے بیٹھے گا اور اس کی لینگویج, اس کی ٹرمینالوجیز بتائیں گے اگلے شخص کو کہ اچھا یہ جو پیس آف پیپر ہے اس سے اس انسان کی ورتھ اس سے کہیں گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور obviously کچھ ٹیکنیکلٹیز بھی ہیں جو اگر کسی انسان کو پتا ہو تو وہ اپنی CV کو بھی اوور کم کر سکتا ہے. اچھا, پروگرام جیسے کہ یہ پہلی سلاٹ تھی آئی گیس, یہ پہلی بار, یہ ہمارا پہلا کورس تھا لیکن ہمارا آخری کورس نہیں ہے انشاءاللہ. وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ اب اس کو کس طرح سے پلان کریں گے؟ منتھلی ہوگا, کتنے مہینوں بعد ریپیٹ کریں گے یا ویک بعد ریپیٹ کریں گے؟ اس میں سر ہم کوئی ایک سکل نہیں لے کے آئیں گے, اس میں ہم ہر طرح کا IT سکل لے کے آئیں گے. ہم اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے لے کے ویڈیو ایڈیٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, AI بیسڈ سکلز, AI ایجنٹس, ہر طرح کا سکل لے کے آئیں گے اور وہ سکلز چلیں گے پیرالل میں. یہ ایک ایسی نرسری ہے, یہ ایک ایسی اکیڈمی ہے جس سے ریگرسلی لوگ ٹرین ہو کے, گریجویٹ ہو کے اپنی IT انڈسٹری, ملک کی معیشت کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب جیسے یہ پہلا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا, ان سرٹیفکیٹس بھی ملیں گے, مزید مواقع انشاءاللہ لوگوں کو ملے, اس کے بعد کہیں پر ہیلپ کی جاتی ہے ان کے لیے انٹرنشپس کے لیے, ایک لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے, یا فری لانسنگ جو پلیٹ فارمز ہیں ان سے کنیکٹ کرانے کی بھی کہیں نہ کہیں آپ لوگ کوشش کرتے ہیں؟ یہ آپ کا کوشچن بہت زبردست ہے, کیونکہ اکثر جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ گریجویشن کے بعد اسٹوڈنٹ کا ہاتھ بھی نہیں تھامتے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم, اگر آپ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کہیں کوئی پرابلم ہے تو ہم آپ کو 1-on-1 کنسلٹنسی دیں گے. ہماری جو ٹیم ہے وہ 1-on-1 کنسلٹنسی آپ کو دے گی. سیکنڈلی, اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایکسپیرینس گین کرنا چاہتے ہیں اپنا بزنس کرنے سے پہلے, تو ہم آپ کی پلیسمنٹ کروائیں گے ان اداروں کے اندر جو ہمارے ساتھ اس وقت آن بورڈ ہیں. تو اس میں وہ لوگ جو پاکستان کے لیے درد دل رکھتے ہیں اور وہ اپنے ادارے چلا رہے ہیں, اپنی سافٹ ویئر کمپنیز چلا رہے ہیں, اگر وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ایک ایکسپرٹ ٹیلنٹ دینا ہمارا کام ہے. تو یہ ایک ایسی کولیبریشن ہے انڈسٹری کی اور ان ساری ٹیلنٹ فورس کی کہ ہم بڑے زبردست طریقے سے ان کو اپنی ورک فورس مل جائے گی اور اس ورک فورس کو ایکسپیرینس مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں تو پاکستان کی جو ڈیجیٹل معیشت ہے اس کو آپ کہاں اسٹینڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ ہم کس ممالک سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں؟ ہندوستان ہم سے بہت آگے ہے ان چیزوں میں, کچھ دن پہلے ہم سے ذرا بہت پیچھے بھی چلا گیا تھا, تو بنگلہ دیش جیسے ممالک سے ان سے ہم کس طرح سے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ پاکستان دنیا کا 7واں بڑا فری لانسنگ ملک ہے اور پاکستان کے فری لانسرز دنیا میں بہت بڑی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور ان کا ٹاکرا دنیا ٹاپ براس جو فری لانسنگ کنٹریز ہے. اور ایک اور میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں کہ دنیا میں صرف 2 ممالک ہیں جہاں خواتین کا آورلی ڈالرز کے اندر جو ریٹ ہوتا ہے نا ورک کا, وہ سب سے زیادہ ہے. پہلے نمبر پہ رشیا ہے, دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے. اچھا, یعنی کہ پاکستان میں گھر بیٹھے خواتین مردوں سے زیادہ کما سکتی ہیں ڈالرز کے اندر. تو یہ وہ ایک چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہم ٹاپ ناچ فرسٹ ٹاپ 5 اسٹینڈنگس کے اندر کھڑے ہیں. اتنا بڑا پوٹینشیل پاکستانی فری لانسرز کا مارکیٹ میں موجود ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سیلف ڈسکوری کریں, مجھے کون سا اسکل سیکھنا چاہیے, 3-4-5 اسکلس ایکسپلور کریں گے, الٹیمیٹلی آئی ول کم اکراس سم تھنگ کہ جو میرے لیے ہوگا اور اس پہ ہم کام کریں. ٹھیک ہے.